ایک بے اعتنائی کا انداز، عدم توجہ. بھائی قرآن کی بات کرو آپ، حدیث وغیرہ کی بات چھوڑیے. حالانکہ یہ در حقیقت ایک بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. اور خاص طور پر ان احادیث کے اندر یہ پیشین گوئیاں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشین گوئی جو ہے وہ تو مذہب کی جڑ اور بنیاد ہے. آخر یہ بھی تو پیشین گوئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی. پیشین گوئی ہے قیامت کے حالات و واقعات کیا ہوں گے. پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. تم دیکھتے ہو کہ وہ جامد ہے، وہی تمر مر صحاب، وہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں. انسان جو ہے وہ پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہے. بہت بڑا زلزلہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. عظیم زلزلہ، زمین کانپے گی، ایسے کانپے گی، لرزے گی. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب بھی تو آخر پیشن گوئیاں ہیں. پھر باعث بعد الموت، یہ بھی تو پیشن گوئی ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر جی اٹھائے جاؤ گے. یہ بھی پیشن گوئی ہے. پھر حساب کتاب ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے، یہ سب پیشن گوئیاں ہیں. یہ ہماری نگاہوں کے سامنے کے معاملات تو نہیں. اس اعتبار سے اس پیشین گوئی کے لفظ سے الرجک جو ہے فیل کرنا یہ درست نہیں ہے. ہمارے تو دین کی جڑ بنیاد ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرو. خبردار کرو کہ یہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو اور بس مر گئے، ختم ہو گئے اور بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نیست. نہیں، مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہوگی. اس زندگی کا آغاز یوم قیامت سے ہوگا، حساب کتاب ہوگا. یہ تو دین کی جڑ بنیاد ہے، نقطہ آغاز ہے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور کمر بستہ ہو کر لوگوں کو خبردار کیجیے. تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اب قرآن مجید ہی میں ایک اور مثال موجود ہے. ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی سورہ روم میں، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. رومیوں کو شکست ہو گئی، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قریب کی سرزمین شام اور عراق، یہ جزیرہ نما عرب کے ساتھ ملحق ہیں. اور وہاں پر ہرقلیس جو تھا، ہرقل اعظم، اسے ایرانیوں کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی. یہ جو ہے 614 کا واقعہ ہے، 614 عیسوی کا. ابھی حضور پر وحی کے آغاز کو 4 برس گزرے تھے. لیکن عام طور پر چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا رومی عیسائی ہیں، عیسائیوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، گویا کہ وہ اہل ایمان سے قریب تر ہیں. اور جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، وہ گویا کہ مشرکین کے قریب تر تھے. تو بغلیں بجائی مکے کے جو قریشی سردار تھے کہ دیکھو مسلمانوں، وہ تمہارے ساتھی جو ہیں وہ مار کھا گئے، شکست ہو گئی ان کی، اور جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، ان کو فتح ہو گئی. اس وقت یہ آیت اتری، غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. یہ مغلوب تو ہو گئے رومی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مغلوبیت کے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے. اس پر حضرت ابوبکر نے شرط بھی کر دی ہے کافر سے. بہرحال وہ لمبی بات نہیں بتانا چاہتا میں، لیکن پھر وہ پیشین گوئی ایسی صحیح ثابت ہوئی کہ 9 سال کے اندر 623 عیسوی کے اندر، 622 عیسوی کے اندر وہ جو ہے دوبارہ شکست ہوئی ہے ایرانیوں کو، اور ہرقلیس نے بہت بڑی فتح حاصل کی. اور اس میں یہ بھی تھے پیشن گوئی میں، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت خوشی نصیب ہوگی، اس لیے کہ اسی دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تو نہ صرف یہ کہ رومی جو عیسائی تھے ان کو فتح حاصل ہوئی، بلکہ مسلمانوں کو بھی میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی. اس اعتبار سے تو کتاب الملاحم کے بارے میں اس وقت کچھ عرض کروں گا. مجھ سے بعض علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ جو آخری ابواب ہے احادیث کی کتابوں کے، ان پر ہم کوئی توجہ نہیں کرتے. ہماری ساری دلچسپی ہوتی ہے فقہی معاملات سے، جن میں کہ اختلافات ہوتے ہیں.
شافعی کی یہ رائے ہے، ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، تو ساری بحثیں اسی میں لگی رہتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے جو ہے وہ صحیح ہے، امام شافعی کی رائے غلط ہے، اس لیے کے اوپر ساری بحث، سارا زور۔ تو حدیث کی کتابوں کے ابتدائی ابواب ہیں جو کہ فقہی طرز پر ہیں، تو وہاں پر سارا زور صرف ہو جاتا ہے، ساری قوت لگ جاتی ہے، سارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں تو ہم ایسے ہی ذرا صرف یہ کہ بھرتی کے لیے دورے کی شکل میں بقیہ باتیں پڑھتے ہیں، اس لیے ہماری خاص دلچسپیاں نہیں ہیں۔ یہ جو کتاب الملاحم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کے دو ادوار ہوں گے۔ پہلے دور میں مسلمانوں کو بڑی زبردست ہزیمتیں ہوں گی، زبردست شکستیں ہوں گی، جانی اور مالی نقصان ہوگا، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً پورا مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہ ہے ان ملاحم کی کہ پہلے دور کی بات۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پانسا پلٹے گا، ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور اب مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہوگی اور صورتحال بدلے گی، یہاں تک کہ پھر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے میں نے جو آیات پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے، یعنی اب قیامت کا معاملہ قریب ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس کے ساتھ ہی یہ موجودہ دور جو چل رہا ہے اس کا نقشہ جو ہے سورہ روم کی ایک آیت میں ہے، فرمایا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد رونما ہو چکا ہے، بد امنی پیدا ہو چکی ہے۔ اب ہمیں بھی اندازہ ہو رہا نا بد امنی کا کیا عالم ہے، بد امنی پیدا ہو چکی ہے بحر و بر کے اندر، اور اس کے دو اسباب ہیں۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، اور دو اس کے مقصد ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں اپنے بعض بد اعمال کی سزا۔ تو ایک تو سزا کا معاملہ ہے، اس کے اندر شامل ہے وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ کہ شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ تو جن لوگوں میں یہ خیر کا مادہ کسی درجے میں ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہو، خوابیدہ ہو، وہ جاگ جائیں، وہ ہوش میں آ جائیں، اور جن لوگوں کا معاملہ دور نکل چکا ہے ان کو ان کی بدکردار کی سزا دے دی جائے۔ پھر میں نے دو مقامات سے آپ کو دو دو آیات سنائی ہیں، یہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی ہم مضمون آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں میری تقاریر کے اندر بہت مرتبہ ان کا تذکرہ ہوا ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا۔ پہلی آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے دونوں جگہ پر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، لیطفئوا ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دونوں مقامات پر اگلی آیت بالکل ایک ہی ہے، اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق، سچا دین، سچا نظام، عادلانہ، منصفانہ، کس لیے؟ تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
چاہے یہ مشرک کو کتنا ہی ناگوار ہو۔